بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آگے کنواں پیچھے کھائی ہی نہیں بلکہ چاروں طرف سے، جی ہاں چاروں طرف سے حکومت گھر چکی ہے، تمام راستے بند ہو چکے ہیں، اور میں آپ کے سامنے حقائق رکھوں گا جو حکومت چھپا رہی ہے، لیکن جو رپورٹس آئی ہیں، جو خبریں ہیں جو اس طرح سے نہیں آپ کو ملیں گی، کیونکہ میڈیا اس طرح سے نہیں چلا پا رہا، یہ سب معاملات بات نہیں کر پا رہا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا حقائق اور خبروں کے ساتھ اور جناب حوالوں کے ساتھ کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور اسی کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حکومت اب گئی، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، اور ان کے پاس یوں سمجھیے کہ صرف یہ راستہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا خاتمہ کروانا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب لڑائی شدید ہوگی ان کی اپنی آصف علی زرداری اور نون لیگ کے درمیان، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جماعتوں کے درمیان، ایک دوسرے کے خلاف یہ بات کریں گے، ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اب جناب میں آپ کے سامنے اسٹیٹ بینک، پاکستان کا سرکاری بینک، اس نے جو رپورٹ شائع کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اسی پتہ لگ جائے گا کہ اس حکومت نے پاکستان کے ساتھ، عوام کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ یعنی پاکستان کی تاریخ کے 76 سال میں وہ نہیں ہوا جو انہوں نے ایک سال میں کر دیا ہے۔ باقی اب 75 سال کا آپ چھوڑ دیجئے قرض، اور ایک سال میں جنہوں نے کر دیا ہے ملک کا بیڑا غرق، ایک ایک بچے کو انہوں نے مقروض کر دیا ہے، پتہ نہیں کتنی دہائیاں لگ سکتی ہیں اگر آج سے بہتری کا آغاز ہو، آج سے، جس کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے ان کے ہوتے ہوئے۔ تو اس کے ساتھ جناب ایک طرف سپریم کورٹ اور اب لاہور ہائی کورٹ، دونوں طرف سے فیصلہ آ گیا ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے۔ یعنی سپریم کورٹ میں تو معاملہ چل رہا ہے، لیکن ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے کہ جو آڈیو لیک کرتا ہے اس کے پیچھے جائیں، یہ غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیوں نہیں جاتے، اور اس پر آپ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، اس پر آپ کمیٹیاں بنا دیتے ہیں، اور جس کی آڈیو لیک، ویڈیو لیک کی جاتی ہے وہ مظلوم ہے، وہ ملزم نہیں ہے، وہ تو مظلوم ہے جس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ اور کیوں کیا جا رہا ہے اس پر حکومت دیکھے، ورنہ حکومت ہی قصوروار ہے یہ کہا جا رہا ہے۔ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے آئین کے مطابق کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرنے کا، اور یہ صریحاً اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اس طرح سے آپ کسی کی بغیر اجازت یہ آڈیو ویڈیو سے اشارہ کر رہے ہوں۔ اور یہ جسٹس شاہد جمیل ہیں، انہوں نے یہ حکم دیا جو وفاقی حکومت کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی آڈیو ریکارڈ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا ہے، اور کوئی بھی اس طرح کی آڈیو ویڈیو غیر قانونی طور پر جو لی جاتی ہے کسی کے خلاف استعمال ہو ہی نہیں سکتی، یہ بڑا حکم ہے۔ اب یہ تو حکومتی آڈیو ویڈیو لیک پر چل رہی تھی، مریم صاحبہ تو اس کا کریڈٹ لیتی ہیں کہ میرے پاس حاضر سروس لوگوں کی، حاضر لوگوں کی پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ میں بھی یہ ہوا ہے کہ جی یہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور اب آپ جا رہے ہیں کہ یہ آڈیوز ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ تو بڑا آسان ہے کہ کسی بھی طرح کی آڈیو بنا دو کسی بھی جج کی، اور بعد میں جا کر کہہ دو کہ جی آپ بیٹھے نہ یہاں پر کیونکہ آپ کی آڈیو آ گئی ہے، بغیر تصدیق کے پریس کانفرنس کر دی۔ رانا ثناء اللہ کے والد سے کہا گیا کہ جی استعفیٰ دے دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے اس کو، اور یہ ساری حکومت کی چھٹی۔ اعتزاز اسد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بے نظیر کی گورنمنٹ اگر جا سکتی تھی یہ آڈیوز ریکارڈ کروانے کے معاملے میں، تو یہ حکومت جو ہے یہ خود مان رہی ہے اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے کہ یہ کرتی رہی ہے، تو اس لیے ان کے خلاف یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ جناب اب اگر ہم صرف چند باتیں معیشت کی کر لیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ کیا حال ہو گیا ہے۔ ایک سال میں 14,900 ارب روپیہ صرف ایک سال میں اس حکومت نے قرض لیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ملک پر اندرونی بیرونی قرضوں کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جن کے مطابق اپریل 2022 میں ملک پر مجموعی قرض کا حجم 43,705 ارب روپے تھا۔ ٹھیک ہے جی، 43,705 ارب روپے جب یہ حکومت آئی تھی اپریل 2022 میں، جو اپریل 2023 میں غیر معمولی طور پر بڑھ کر 58,599 ارب روپیہ ہو گیا۔ اس طرح وفاقی حکومت نے صرف ایک سال کے عرصے میں 14,900 ارب روپے کا ریکارڈ قرضہ لیا، یعنی 41 ارب روپے یومیہ قرضہ، ایک دن میں 41 ارب روپے قرضہ لیا۔ 75 سال میں کتنا قرضہ تھا پاکستان پر؟ 43,705 ارب روپے۔ 75 سال کا تھا 43,705، 43,705 بلین روپیز، اور انہوں نے کہاں پہنچا دیا ایک سال کے اندر؟ 43 سے 58,599 ارب پر ایک سال میں۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ کا مجموعی جو قرض ہے، جتنا پاکستان کے 76 سال ہے، 34% بنتا ہے۔ 34% انہوں نے قرضہ پوری پاکستان کی تاریخ کا ایک سال میں لے کر دکھا دیا۔ یہ ہے ان کی
کارکردگی جناب جو کہتے ہیں نا بڑے تجربہ کار ہیں. IMF ایگزیکٹو بورڈ کا نیا شیڈول جاری, پاکستان کا معاملہ ہی شامل نہیں ہے. اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں جی ہو سکتا ہے جی اب بھی ہو جائے IMF کے ساتھ معاملہ, ان کے شیڈول میں پاکستان ایجنڈے پر ہی نہیں ہے. اور کہہ رہے ہیں جی 9واں 10واں ریویو ساتھ میں لا دیں گے, وہ کیسے ہو سکتا ہے. 30 جون تک سٹاف لیول معاہدے کے لیے ابھی بھی پر امید ہے. جون تو جناب آپ دیکھیے کیا تاریخ ہو گئی جون کی, اور 30 جون سر پر کھڑا ہے, کیسے ہوگا. پھر IMF نے نئی شرائط رکھ دی ہیں کہ حکومت کا 9,200 ارب روپیہ ہم اکٹھا کریں گے ٹیکس. کس سے ٹیکس لیں گے؟ جو پہلی دے رہے ہیں ان میں سخت ہی ختم ہو گئی ہے. اور 10,000 ارب روپے کا IMF کہہ رہا ہے جی اب آپ قرض ٹیکس اکٹھا کریں اگر آپ کو قرض کی رقم چاہیے. اور 6 ارب ڈالر آپ سے کہاں اکٹھے ہونے ہیں جو آپ نے ایشورنس دینی ہے دوست ممالک سے. 4 ارب ڈالر سے اوپر آپ جا نہیں سکے, تو پہلا ٹارگٹ آپ اچیو نہیں کر سکے قرض کا جو 7,000 سے اوپر کا تھا. ایک سال میں آپ نے خود کہا تھا ہم 7,000 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کر دیں گے, وہ نہیں آپ کر سکے. اس میں اتنا بڑا شارٹ فال آ گیا. اور اب خود کہہ رہے ہیں کہ جی 3% گروتھ ہوگی ہماری معاشی گروتھ. تو 3% گروتھ یعنی آپ معیشت سکڑ رہی ہے, تو اس میں سے آپ کس طرح نکالیں گے؟ بنیادی کامن سینس کی بات ہے کہ یعنی معیشت ہی سکڑ رہی ہے تو ٹیکس اس میں سے کیسے نکلے گا؟ اتنا ٹیکس 25% آپ ٹیکس کیسے بڑھا دیں گے؟ زیادہ کر لیں گے 10 ارب. تو یہ معاملہ کہیں جاتا نظر آ رہا ہے. یہ ہے ان کی کارکردگی. اور وہ جو آپ نے بڑا سنا تھا نا جی, وہ جس طرح جی کراس سبسڈی دے رہے ہیں 100 روپے, پریس کانفرنس شہباز شریف وزیر اعظم کا حکم ہے 100 روپے ہم پیٹرول سستا کر رہے ہیں. پھر خود ہی آ کے کہا جی وہ غلط تھا, نہیں ہم کر سکتے, نہیں ہم کر رہے, جھوٹ تھا. میں اس وقت بھی آپ سے کہتا رہا وہ جھوٹ ثابت ہوا. خود مسعود ملک نے مانا کہ جی کوئی ہم سبسڈی نہیں دے رہے 100 روپے پیٹرول پر. اب انہوں نے یہ کہا تھا جی روس سے پاکستان تیل پہنچ رہا ہے, اب آ رہا ہے جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر کہتے ہیں نہیں فرق تو کچھ پڑے گا. اب سنیے, روس سے پاکستان پہنچنے والے خام تیل کے تمام اندازے غلط. یہ خبر ہے, خبریں میں صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, حقائق رکھ رہا ہوں, رپورٹس رکھ رہا ہوں, حوالے دے رہا ہوں آپ کو. اچھا, اور جناب یہ ہے کہ جی اب وہ تو وہاں پہنچا ہے جی ابھی تک امان میں, اب وہاں سے جہاز آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ پتہ نہیں کب کیا بنے گا جی. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس بلوچستان نے بائیکاٹ کر دیا. اب حال یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ جو کونسل کا اجلاس تھا اس میں بڑے بڑے فیصلے ہونے تھے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار, وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سمیت دیگر شریک ہوئے. وزرائے اعلیٰ پنجاب, KP, سندھ کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی. بلوچستان نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا. میں نے کہا لڑائی شروع ہو گئی ہے, یہ گھر چکے ہیں, تمام راستے بند. اور نئے مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. پھر جناب اس میں کہا گیا کہ بلوچستان کے ارکان سینٹ قومی اسمبلی کی جانب سے وفاقی حکومت سے مجوزہ منصوبوں کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا. بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے وعدوں پر عمل نہیں کیا. وفاقی حکومت کا رویہ دیکھ کر اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا. یہ ان کو 14 ماہ کے بعد یاد آ رہا ہے کہ وعدوں پر عمل نہیں ہوا ہے. سب ڈرامے بازی ہے. اور ہو یہ رہا ہے کہ اب 8 بجے جناب پورے پاکستان میں دکانیں سب کچھ بند کر دیا جائے جی بچت کے لیے. بھائی بجلی آپ نے اتنی مہنگی کر دی, گیس اتنی مہنگی کر دی آپ نے, اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بجلی ہم نے بچانی, 8 بجے آپ دکانیں وغیرہ بند کر دیں. ان کا کاروبار آگے نہیں چل رہا اور وہ کہہ رہے ہیں 8 بجے بند کر دیں آپ. یہ ان کی پلاننگ ہے, سب کچھ بند کر دو, سب بند کر دو جی, کوئی گھر سے نہ نکلے, کچھ بھی نہ ہو. یہ ان کا جس طرح انٹرنیٹ بند کر دیا تھا نا, ان کے لیے حل صرف یہ ہے. نواز شریف آصف زرداری میں پہلا ٹاکرا ہو گیا ہے. چیئرمین نجم سیٹھی ہیں PCB کے. اب پیپلز پارٹی کو اب خیال آیا ہے 14 ماہ کے بعد کہ ہو یہ وزارت تو ہمارے پاس تھی, تو لہٰذا یہ جو وزارت کھیل ہے تو یہ تو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی, کیونکہ یہ اب نجم سیٹھی کس طرح سے بن گئے, یہ تو ان کے آدمی ہیں نون لیگ کے, یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, لہٰذا ہم تو اپنے بندے کو لائیں گے زکا اشرف کو دوبارہ PCB کا چیئرمین. اور یہ اب انہوں نے کہا ہے جی وزارت ہمارے پاس ہے تو PCB کا سربراہ تعینات کرنے کا حق بھی ہمارا ہے. یہ لڑائی کا آغاز ہو رہا ہے. اور اب زرداری صاحب جو ہیں نا, انہوں نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں فیصلے کروں گا, الیکشن نون لیگ نہیں, جب میں چاہوں گا تب ہوں گے. یہ نون لیگ فیصلہ نہیں کرے گی, میں فیصلہ کروں گا. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یہ 2 ماہ میں الیکشن نہیں کرا سکتے, یہ تبھی ہوں گے جب میں کراؤں گا. یعنی الیکشن بھی اب زرداری صاحب کرائیں گے, الیکشن کمیشن نہیں کرائے گا, سپریم کورٹ نہیں کرائے گی, آئین نہیں کرائے گا, کوئی نہیں کروائے گا, زرداری صاحب کرائیں گے جب وہ چاہیں گے. صبر کا وہ پھل ملے گا جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں, سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے. آصف زرداری کی لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے گفتگو. صبر کا پھل کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کچھ مل نہیں سکا میرے پارٹی کے لوگوں, کبھی جیت نہیں سکے, ضمانتیں ضبط ہوتی رہی, اب آپ دیکھیے کتنا آپ کو پھل ملے گا. وہ پھل آپ نے دیکھ لیا, شاہی قلعہ بادشاہ مسجد میں ان کی بیٹی صاحبہ اور ان کے خامن تشریف لائے, ساری قوم کو. یہ کیڑے مکوڑے ہیں نا, یہ پتہ نہیں یہ کون ہیں, یہ جو عام پاکستانی یہ کیا ہیں, یہ جانوروں سے بدتر ہیں. یہ کیسے جب یعنی ان کے صاحب بہادر کے یا بادشاہ سلامت کے آگے سے جناب وہ آ رہے ہیں یہ اولاد, تو ان کے ہوتے ہوئے یہ لوگ کس طرح سے آ سکتے ہیں؟ نکالو ان کو بادشاہ مسجد لاہور سے اور شاہی قلعے سے نکالو. یہ لوگ کوئی
اتنے بڑے لوگ آ رہے ہیں تو یہ کوئی اس طرح کے لوگوں کو نہیں ساتھ ہونا چاہیے. پتہ نہیں وہ وہاں پر کیا وہ سانس بھی اس جگہ پر کیوں لیں جہاں پر وہ جناب شاہی خاندان کے لوگ آ رہے ہیں. یہ سارا شاہی خاندان ہی ہے جی. تو وہ اس لیے ان کو نکال دیا گیا. یہ آج کی بڑی خبر بنی. ویسے یہ آپ کو نہیں ملے گی کہیں کہ وہ آ رہے تھے سب کچھ بند, عوام کو نکال دیا, نکلو یہاں سے سارے باہر. اور وی آئی پی پروٹوکول کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے, پنجاب حکومت میں بھی نہیں ہے, لیکن یہ سارے پروٹوکول یہ انہی کے لیے تو ہیں. کروڑوں روپے آپ لگا دیں, ارب روپے ایسی کام پر, عوام کے لیے آپ کے پاس کوئی رقم کوئی پیسہ نہیں ہوگا. اچھا جی, اب اس کے ساتھ اوپیک پلس کے اعلان کے بعد ایشیائی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت پھر اوپر چلی گئی ہے جی. مبارک ہو. اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں ساگ ڈار صاحب. اور پھر اس کے ساتھ جناب آئندہ بجٹ میں بلین ٹری سونامی منصوبہ جاری رکھنے کا فیصلہ. عمران خان کا یہ جناب تھا. چلے کم از کم شکر ہے کچھ تو انہوں نے مانا کہ جی وہ تحریک انصاف کے دور میں کچھ ٹھیک ہوا تھا. پاکستان آئندہ 20 سال تک IMF کے بغیر نہیں چل سکتا. 20 سال تک. یہ ایک سال میں اتنا برا حال ہو گیا ہمارا. کمپنیاں بند ہو رہی ہیں. اور یہ دیکھیے مریم صاحبہ کے لیے بھی اور ان کے والد صاحب کے لیے خبر یہ ہے, ان کا ابھی تک واپسی کا راستہ نہیں بن سکا. وہ وہیں پر جناب 2016 یاد کرتے چلے جا رہے ہیں. نواز شریف کا لندن میں بیٹھ کر سیاسی سرگرمیاں کرنا امیگریشن سکینڈل بن سکتا ہے. اسپاٹ لائٹ ان ایکشن اور اسپاٹ لائٹ آن کرپشن نے کہا ہے کہ نواز شریف کی لندن میں رہنے کی اہلیت برطانوی حکومت کے لیے سوالات کھڑے کرتی ہے. اسپاٹ لائٹ آن کرپشن بدعنوانی پر نظر رکھنے والے بین الاقوامی نجی ادارے اسپاٹ لائٹ آن کرپشن کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی برطانیہ میں سیاسی سرگرمیاں برطانوی امیگریشن سسٹم کا سب سے بڑا سکینڈل بن سکتی ہیں. اور دی گارڈین کو دیے گئے ایک بیان میں, یہ برطانوی خبر رساں ادارہ ہے دی گارڈین, اس کو دیے گئے بیان میں اسپاٹ لائٹ آن کرپشن کے سربراہ ڈاکٹر سوزین ہالی نے کہا کہ نواز شریف کی لندن میں رہنے کی اہلیت برطانوی حکومت کے لیے سوالات کھڑے کرتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف برطانیہ آ کر پاکستان میں انصاف سے بچنے میں کامیاب ہو گئے. پھر ان کا یہاں رہتے ہوئے کاروبار کرنا اور یہاں سے سیاسی سرگرمیوں کی ہدایات دینا اصل امیگریشن سکینڈل ہے. آج اعتزاز صاحب کہہ رہے تھے کہ ساری حکومت تو نواز شریف چلا رہا ہے وہاں سے بیٹھ کر, یعنی یہاں کے بڑے بڑے فیصلے بھی نواز شریف کرتا ہے. جب برطانیہ کی امیگریشن سسٹم کی بات آتی ہے تو واضح طور پر کرپٹ سیاستدانوں کے لیے ایک اصول ہے اور حقیقی پناہ گزینوں کے لیے دوسرا اصول ہے. یہ حقیقی پناہ گزینوں ان کے لیے نہیں آپ کو ملے گی, لیکن اس طرح کرپٹ عناصر کی آپ کو مل جائے گی. یہ خبر چھپی ہوئی ہے. دی گارڈین پر شائع مضمون میں معروف پاکستانی فیملی سے منسلک لندن کی 2 رہائش گاہوں کا حوالہ دیتے ہوئے برطانیہ کے سیاسی اشرافیہ کے لیے پناہ گاہ اور ان کی دولت پر سوال اٹھایا گیا. آرٹیکل میں شریف خاندان کے ایون فیلڈ ہاؤس میں واقع پارک لین کے گھر کا ذکر, ساتھ ہی بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض سے منسلک ہائیڈ پارک پیلس پر واقع اس حویلی کا بھی ذکر ہے جو نیشنل کرائم ایجنسی NCA کے 2019 میں ان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے دوران سامنے آئی تھی. جو القادر ٹرسٹ آج آپ سنتے ہیں نیب کا کیس, وہ بھی اس سے جڑتا ہے. یہ NCA اور یہ سارا معاملہ وہ بھی سامنے آ گیا اس آرٹیکل میں. ملک ریاض کی جائیداد جس کی مالیت 2019 میں 50 ملین پاؤنڈ تھی, 5 کروڑ پاؤنڈ تھی جی 2019 میں 5 کروڑ پاؤنڈ. اب یہ 1 کروڑ کا مطلب ہے 300 ارب روپیہ. تو اب آپ سوچ لیجئے تو یہ کوئی 1500 ارب روپیہ بنے گا جی. ٹھیک ہے جی, 1500 ارب روپیہ, 5 کروڑ پاؤنڈ, بلکہ نہیں 5 کروڑ, یہ 5 کروڑ پاؤنڈ ہے, ڈالر نہیں ہے جی. پاؤنڈ تو ڈالر سے بھی زیادہ مہنگا ہے. تو اب آپ خود حساب لگاتے ہیں کتنے 100 ارب روپیہ بنے گا. یہ 1 کروڑ اگر 5 کروڑ پاؤنڈ ہے, 5 کروڑ پاؤنڈ یہ جناب تھی جو انہوں نے خریدی زیادہ. ایک محل خریدا ہے شریف خاندان کا ملک ریاض نے, تو وہ 5 کروڑ پاؤنڈ کا. یہ گارڈین نے چھاپا ہے. NCA سیٹلمنٹ کا مرکز تھی یہ ساری جائیداد, اور پاکستان اس بات پر منقسم تھا کہ وہاں رقم کا کیا ہوگا. آرٹیکل میں بتایا گیا مذکورہ گھر 2022 کے آغاز میں 38.5 ملین پاؤنڈ یعنی 3 کروڑ 85 لاکھ پاؤنڈ میں فروخت کیا گیا تھا, اور NCA نے رقم بھی پاکستان کو واپس کر دی تھی. نقل کردہ انسداد بدعنوانی کی تحریکوں کے مطابق پاکستان میں ہونے والی بدامنی نے برطانیہ کے NCA اور ملک ریاض کے لیے سیٹلمنٹ سے رقم حاصل کرنے میں اس کے کردار کے بارے میں اہم خدشات کو جنم دیا. اسلام آباد اور لندن کے درمیان پیسے کی نقل و حرکت اور برطانیہ کے سیاسی اشرافیہ اور ان کی دولت کے لیے ایک پناہ گاہ کے طور پر عجیب و غریب حیثیت. خان کی گرفتاری اور پاکستانی سیاست میں پچھلی دہائی کے ہنگاموں سے گہرا تعلق ہے. لندن کو نواز شریف اور ریاض خاندان جیسی دنیا بھر کی اشرافیہ کی جائیدادوں اور دولت کو پناہ گاہ قرار دیا گیا. ملک ریاض کے قانونی نمائندوں کے مطابق جن کا مضمون میں حوالہ دیا گیا تھا, اس خاندان کی برطانیہ میں دیگر جائیدادیں بھی تھیں جو پاکستان کے ٹیکس حکام کو انہوں نے ظاہر کی تھیں. اچھا, اس کے ساتھ جناب یہ دیکھیے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ بھی چل رہی ہے. اس میں کہانی کا اگلا حصہ ایون فیلڈ ہاؤس پر مرکوز ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شریف خاندان نے 4 مہنگے اپارٹمنٹس کو اکٹھا کر کے ایک مکان بنایا. کیا بات ہے, 4 مہنگے اپارٹمنٹ اکٹھا کر کے ایک مکان بنایا. دی گارڈین میں شائع ان 2 گھروں کی کہانی انسداد بدعنوانی کے کارکنوں کے مطابق ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح برطانیہ کو دنیا کی سیاسی اشرافیہ کی طرف سے لندن میں چھپائی گئی غیر واضح دولت کی چھان بین کے بارے میں سوالات کے جوابات دینے کی ضرورت ہے. یہ جناب پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو اب ہر جگہ
یعنی ایک دوسرے کے یہ گریبان پکڑیں گے. یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے. حالات یہ ہیں کہ اب جناب کسانوں نے پھر احتجاج شروع کر دیا ہے. احتجاجی کسانوں کا سری نگر ہائی وے پر ڈھول کی تھاپ رقص، حکومت کو جگانے کے لیے ڈھول بجا رہے ہیں. کسانوں نے یہ کہا ہے. اسلام آباد میں احتجاج شروع ہو گیا. آنے والے دنوں میں آپ اور زیادہ احتجاج دیکھیں گے. اس پر ہم مزید بات کریں گے کہ یہ کس طرف صورتحال جا رہی ہے. پھر جناب بن قاسم میں کراچی کی تاریخ کی سب سے بڑی تیل چوری کا انکشاف، یہ یہاں پر ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ جناب 402 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ دی ہے قرض کے حوالے سے. یہ دیکھیے. اور مہتاب عدل صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی دس کمپنی کین ناٹ رن آن سسٹینڈ بیسس، پلیز واچ ٹو گیٹ اسکیری ڈیٹیلز اباؤٹ دا کمنگ بجٹ. کہہ رہے ہیں جی بجٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، اس میں مین چیز یہ ہے کہ جو ہم نے قرض ادا کرنا ہے اگلے سال میں، قرض، صرف قرض اور سود کی ادائیگیوں کی بات کریں تو ہمارا ٹوٹل جو انکم ہے ساری، جو کچھ وفاقی حکومت کمانا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. قرض ہی جو اتارنا ہے ایک سال میں وہ اس سے زیادہ ہے. باقی آپ نے پینشن، تنخواہیں، دیگر اخراجات، ڈیفینس کے اخراجات، آپ کے تمام ایکسپینڈیچر جو آپ نے کرنے ہیں، ترقیاتی، یہ وہ سب، وہ تو بعد کی بات ہے. صرف جو آپ نے قرض سود دینا ہے، جتنے پیسے آپ نے کمانے ہیں اس میں زیادہ تو ادھر ہی چلے جانے، زیادہ کیا وہ اس سے بھی زیادہ آپ کو ادھر ضرورت ہے. تو آپ صرف یہ سارا کچھ دینے کے لیے، تنخواہیں، پینشن، باقی جو ڈپارٹمنٹس چلانے کے لیے، ادارے چلانے کے لیے، وہ سب آپ کو قرض لے کر چلانا ہوگا. اتنے برے حالات ہیں تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا. اچھا، اس کے ساتھ جناب انٹرنیشنل مارکیٹ سے پاکستان کے لیے بڑی بری خبریں ہیں. اور پنجاب مفت آٹا اسکیم میں منیا جال سازی، بڑے انکشاف. وہ انکشاف آتے چلے جا رہے ہیں. وہ جو 20 ارب روپیہ کہا تھا نا شاہد خان عباسی نے کہ جی کرپشن ہوئی ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے اور آتے چلی جا رہی ہیں، اس کو چپ کر کے دبا رہے ہیں. تو ایسی حکومت کیسے چلے گی آپ مجھے بتائیے. بنگلہ دیش نے پاکستان کو معیشت کے ہر شعبے میں پیچھے چھوڑ دیا. مبارک ہو جی، یہ ایک سال میں پاکستان کہاں سے کہا گیا ہے. بنگلہ دیش نے ہر شعبے میں پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور جی اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں جی آپ ٹیکس جو دے رہے ہیں لوگ، ان سے آپ اور ڈبل ٹیکس لے لیں تب بھی آپ جو ہے نا معاملہ ٹھیک نہیں کر سکیں گے. ڈاکٹر حفیظ پاشا کہہ رہے ہیں ہماری معیشت ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس سال سب سے مشکل اور سنگین صورتحال ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا مالی طور پر سب سے بڑا کرائسس ہے. اس سے نمٹنے کے لیے ایک لیڈرشپ اور ایک کانشیس چاہیے، ورنہ پاکستان کو خدا نخواستہ بہت زیادہ خطرات ہیں اور یہاں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. یہ جناب میں نے آپ کو مختصر یقین کریں، ورنہ اس میں ہمیں کوئی کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ چاہیے ساری چیزیں ایکسپلین کرنے کے لیے. کس طرح اس حکومت نے تو عوام کے ساتھ جو ظلم کیا، اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو یہ اب خود بھی گھر گئی ہے. اور یہ جتنی کوشش کر لیں کہ جناب ہم ڈرگنگ دھاندلی کے ساتھ دوبارہ آ کر پھر کچھ ایسا کر دیں گے، بیٹھے ہوں گے اپنا اقتدار انجوائے کریں گے، ملک کا جو مرضی ہوتا رہے، یہ اب چیزیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور یہ سب ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. یہ ہر طرف سے گھر رہے ہیں اور یہی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑیں گے، ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے. اللہ حافظ.